السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو محفل عشق میں آج مزید کچھ نئی باتوں کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ خدا کی آواز سنیں، نبی پاک کی آواز سنیں، اپنے جسموں کی آواز سنیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر جتنی بھی وہ چیزیں ہیں نا، کسی سے ناراض ہیں تو اس سے راضی ہو جاؤ۔ اگر وہ اسلام کے راستے میں نہیں ہے تو کچھ بندے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، آپ تب تو ان کے ساتھ اگر رشتہ ختم، دل سے ان کو معاف کر دو، لیکن ان کے ساتھ جسمانی تعلقات کے لیے ان کے پاس یعنی رشتہ داروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اگر آپ نہیں چاہتے تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے دل سے ان کو معاف کر دو۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، مجھے اجر آپ سے چاہیے۔ دوسرا اگر وہ خود معافی مانگ لے آپ سے تو اسے شرط پہ معاف کریں کہ آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ اپنے دل سے وہ ساری نفرتیں نکال دیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اور پھر کسی سائلنس والی جگہ پر چلے جائیں، خاموشی والی جگہ پر تھوڑا سا وقت آپ دیں اپنے کاموں کو۔ کام ظاہر بزی ہوتے ہیں سارے، ہر کوئی بچوں کے لیے کما رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عورتیں بھی گھر کے کام لگی ہوتی ہیں، لیکن اپنا تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں۔ حالانکہ ٹائم تو آپ کو سارا ہی نکالنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم ایسے وقت میں نکالیں کہ جس وقت میں آپ کے گھر میں خاموشی ہو۔ اسی لیے رات کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے تہجد کا، خاموشی ہو۔ اس خاموشی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لائن ملانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنے رب سے معافیاں مانگنی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اچھی طرح رونا ہے تو رو لو، اچھی طرح رو لو، دل کو صاف کر لو بالکل۔ جب آپ روتے ہو نا تو پھر آپ کے جسم میں نا یہ جو چینی ہوتی ہے نا، میٹھا کم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو میٹھی چیز بھی پاس رکھنی چاہیے۔ کھجوریں وغیرہ رکھ لیں، پانی رکھ لیں، کھجور منہ میں ڈالی نا، اوپر سے گھونٹ پانی بھر، پھر جب تک وہ کھا لیں گھونٹ پانی کا ساتھ ساتھ بھرتے رہیں گے تو وہ آپ کے لیے ٹھنڈا اثر رکھیں گے۔ یہ آپ کو پاور دیتی ہے، انر پاور۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سچے دل سے یہ کہنا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یا اللہ میں نے اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا جس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ میں نے معاملہ اس وجہ سے چھوڑا کہ میں تجھے اپنا سرپرست مان رہی ہوں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا اللہ میرے لیے کوئی وسیلہ ایسا بنا دے کہ میں تیرے راستے پر چلنا چاہتی ہوں، چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا خدا کیسے کیسے وسیلے بنائے گا آپ کے لیے۔ پھر آپ آنکھیں بند کر کے اپنی روح سے مخاطب ہوں، اپنا نام پکاریں، جو بھی آپ کا نام ہے آپ وہ نام پکاریں اور اس سے بولیں۔ جو آپ کا ایک انر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا ایک ہم شکل ہوتا ہے، سب سے پہلے تو وہ کانٹیکٹ کرے گا آپ سے۔ ایک شیطانی ہوگا اور ایک روحانی ہوگا۔ روحانی وہ ہوتا ہے جو شیطان کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ نے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اپنا نام پکار کے کہنا ہے، جو بھی آپ کا نام، مثال کے طور پہ آپ کا نام اگر فوزیہ ہے، یا آپ کا نام اگر اکرم ہے، یا آپ کا نام جو کچھ بھی آپ کا نام ہے، تو وہ آپ نے اپنا نام پکارنا ہے، اسے کہنا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پورے جسم پر نا آپ کی ہم شکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو بلانا ہے کہ جو آپ کا ہیلپر ہے۔ آپ اسے کہنا ہے کہ مجھے نام پکاریں کہ مجھے ٹھنڈی کاپی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پھر بھی وہ آئے گا شیطان ہی آپ کے آگے، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں اس ٹھنڈی کاپی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دعا اللہ سے کرنی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بلانا ہے اپنا نام کہ تم میرے سامنے ہو، میری ہیلپ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں سے بات کروں، اپنے جسم کی ہر چیز سے بات کروں، تو میری ہیلپ کرو۔ وہ پھر ایک دن آپ کو، 2 دن ایسے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کی ہے نا کہ آپ کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، اگر آپ کا اندر صاف نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو یہ آواز صحیح نہیں آئے گی اندر والی۔ جیسے ہم بلاتے ہیں نا نام اپنا، جیسے میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، کو سلمہ سامنے آ جاؤ، میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، تو وہ آگے سے بولے گی ہاں جی کیا بات ہے۔ 7 کاپیاں ہوتی ہیں انسان کی، ہر انسان کی 7 کاپیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس کے جسم میں نہیں ہوتی، وہ پوری کنٹری میں پھیلی ہوتی ہے۔ ایک آپ کے اندر ہوتی ہے، پھر وہ دوسری ان 6 کو بھی ڈھونڈنا ہے آپ نے۔ وہ 6 بھی کہیں کھوئی ہوئی ہیں، ان کو بھی ڈھونڈ کے لانا ہے اپنے اندر۔ کیا پتہ کس نے قابو کیا ہوا ہے اس کو، کہاں پہ وہ ہے۔ پھر آپ نے اسے کہنا ہے کہ
مجھے وہ پھر آپ سے کہے گی کہ باقی کی جو 6 ہیں کاپیاں ان کے ساتھ پہلے کنیکٹ ملانا پڑے گا، تب آپ کا ذہن ایک جگہ پہ فٹ ہوگا۔ پھر وہ بتائے گی کہ وہ آپ کی کاپی کدھر کدھر ہے، کون کون سے ملک میں ہے، کس جگہ پر ہے وہ۔ پھر وہ جو کاپیاں ہیں نا ساری، وہ ہو سکتا ہے 15 دنوں کے بعد یہ آپ کے جسم پر ہے کہ آپ کو جو رپلائی آپ سننا چاہتے ہیں اس کو سننا پڑے گا۔ سب سے پہلا جو آپ کا ایکسپیریمنٹ ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ آپ نے اپنی کاپی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا آپ نے رپلائی سننا ہے کہ وہ آپ کو رپلائی دے رہا ہے، تو وہ سنائی آپ کو کیوں نہیں دے رہا۔ وہ جب تک آپ کو سنائی نہ دینا آپ نے روز کرنا ہے۔ پھر آپ نے دن میں 5 ٹائم نکال لو، اپنا جتنا ٹائم آپ نکال سکتے ہو نکال لو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک اس کا رپلائی آپ کو نہ ملے تو یہی سمجھیں کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں لوگوں کی کہ یہ بھی وظیفے کر لو وہ بھی کر لو، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا کریم، میں اس رستے میں آپ کے ساتھ کنیکٹ ملانا چاہتا ہوں، میرے لیے جو میرے جسم کی چیزیں ہیں نا پہلے وہ تو پوری کریں۔ بندہ ادھورا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے جسم کی چیزیں اس کے اندر پوری نہیں ہوتی، تبھی تو وہ نامکمل ہوتا ہے، تبھی تو اس کو کامل نہیں کہہ سکتے ہم۔ اور ایک آپ کی روح آپ کی بیوی کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ بھی کسی کے اندر ہے، اس کو واپس کرنا ہے آپ نے۔ وہ روح واپس کرنی ہے آپ نے، یا اس کے ساتھ ملنا ہے، یا اس کو اپنے ساتھ اس روح کو ملانا ہے، کیونکہ وہ کسی باڈی میں ہے، وہ کسی باڈی میں جس میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے بیویاں اور کنیزوں کا ذکر آیا ہے کہ بہت زیادہ کنیزیں کرو، ہو سکتا ہے کسی کے اندر وہ جو ہے نا وہ روح موجود ہو، پھر اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ مالوں کے بدلے شادی کا حکم ہے۔ مالوں کے بدلے پھر تلاش کرو، مال دے گے تو وہ شادی ہو گئی۔ پھر اس میں سے اگر آپ نے اپنی اولاد پیدا کرنی ہے تو پھر 4 بندوں کو بٹھا کے اس کا شو کر دو آپ سامنے، ہوتا تو وہ بھی نکاح ہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے آپ نے اس روح کو بھی تلاش کرنا ہے۔ لوگ تو ساری زندگی روح نہ بھی ملے تو تبھی جو ہے نا استخارے پتہ نہیں کدھر سے کراتے رہتے ہیں، وہ جو ہے نا ایسی جسموں کی حساب سے استخارے کرا کے، تبھی تو ہمارے معاشرے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کے ساتھ کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کوئی عورتیں نہیں ہیں ٹھیک، کوئی مرد نہیں۔ کیا زمانے میں یہی تو سارا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، بچے بیچ میں الگ سے پیدا ہو کے رول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس روح کو ڈھونڈو، اس روح کو بھی ڈھونڈنا ہے، آپ نے اپنی کاپیوں کو بھی ڈھونڈنا ہے، وہ کدھر ہے۔ کاپیوں کا مطلب ہے پھر وہ آپ کے فرینڈ بن جائیں جن کے اندر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کاپیوں کو بھی واپس لانا ہوگا، تب آپ مکمل ہوں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، جب تک کہ آپ کو رپلائی نہیں ملتا اس کا، آپ کے اپنے نام کی جو آپ کا اپنا شکل ہے نا اندر، اس کے نام کا جب رپلائی نہیں ملتا، آپ دیکھیں نا، آپ اکیلے بیٹھ کے آپ اپنا نام اگر پکاریں گے کہ سلمہ، آپ کو بیک آواز آئے گی سلمہ، تو یہ آپ کو اپنی آواز آئے گی نا سلمہ، لیکن آپ کامیاب تب ہوں گے جب وہ آپ کو جواب دے، آپ اسے سوال کریں اور جواب دے۔ یہاں پہ آپ کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہے۔ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے، اس میں کچھ بندے تو 10 دنوں میں ہی کر لیتے ہیں، 15 دن میں کر لیتے ہیں، 20 دن میں کر لیتے ہیں۔ یہ صرف جسم پر ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اندر سے آپ نے اس کو کیا کھانا دیا ہے، کیا کیا ہے۔ جتنا اپنے جسم کو زیادہ موٹا تازہ کیا ہوگا، یا کھانا کھا کے اپنی گرمی پیدا کی ہوگی، تو گرمی میں تو شیطان ہی آتا ہے، تو شیطان موٹا ہو جاتا ہے۔ پھر روح کی آواز آپ کو بہت کمزور محسوس ہوتی ہے، بہت دیر لگتی ہے اس میں، لیکن کوشش کریں آپ، کوشش کرنے میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں گارنٹی دیتی ہوں نا، اگر آپ کوشش کریں گے تو۔ میں آپ کی اس میں صرف اتنی ہیلپ کر سکتی ہوں کہ آپ جو بھی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی جسم کی بن رہی ہے، جو شیطان آپ پر حاوی ہے، اس شیطان کو پیچھے ہٹانے کے لیے، ان چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے میں آپ کو کوئی چیز دم کر کے دے سکتی ہوں کہ جو آپ اس وقت جب آپ یہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ میں آپ کو آپ کی باڈی کے ساتھ ملنے والا ایک مڈ سٹون آپ کو میں دے سکتی ہوں، جو آپ اپنے پاس رکھ کے اس کو، اس چیز کو جب آپ سرکولیٹ کریں گے تو آپ کی روح اور وہ چیزیں آپ کے ارد گرد پھرنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو آسانی سے اس کی چیز کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گائیڈنس کے علاوہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ابھی نیکسٹ گفتگو میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ملتی ہوں۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔